کیوں غریب کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ نہیں دیے؟ غریب کو اللہ تعالیٰ نے دماغ نہیں دیا؟ غریب کو اللہ تعالیٰ نے 2 کان نہیں دیے، 2 آنکھیں نہیں دی؟ وہ دیکھتا نہیں ہے؟ ظلم کا یہ نظام سارا نہیں دیکھتا؟ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عنایت کیا ہوا وہ غریب بیچارہ تو وہ سب کچھ اس نظام کی پٹھی میں چونک دیتا ہے۔ یہ نظام کس نے تخلیق کیا ہے؟ یہ جو آج ملک میں نظام قابض ہے، یہ جو ظلم کا نظام ہے، یہ تخلیق کرنے میں غریب اپنا حصہ نہیں ڈالتا۔ غریب جب ووٹ ڈالتا ہے کس چیز کو دیکھتا ہے؟ ہمیشہ برادری کو دیکھتا ہے، چند ٹکوں کو دیکھتا ہے کہ آج میرا مسئلہ حل ہو جائے، اپنا ووٹ تک بھیج دیتا ہے۔ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے۔ تو مسل میں نا جب پرپل کلر کی ٹائی لگا کے وہاں تک نہیں سوچ سکتے جہاں پہ غریب ہوتا ہے۔ غریب بیچارہ ووٹ نہ بیچے تو اور کیا کرے؟ تمہیں کیا پتا ہے کہ غریب کے ساتھ ہو کیا رہی ہوتی ہے؟ وہ ووٹ کے لیے یا امیر کے لیے اپنا ووٹ نہیں بیچتا، اپنی کوئی حق تلفی نہیں کرتا وہ ووٹ بیچ کے، وہ تو ووٹ بیچتا ہے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ ایک منٹ ٹھہر جاؤ، چلو تم اس بات کو بھی جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ وہ اپنی کسی وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ووٹ بیچ دیتا ہے۔ کیا اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ آج وہ چند پیسوں کے عوض اگر اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے، اس نظام کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہ کتنا بڑا اس حوالے سے جرم کر رہا ہے کہ کل کو اس کو یہی چیز جو ہے فائنینشلی بھی پے بیک کرنی پڑے گی۔ اس کو بلوں کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں وہ اس نظام کو، ایسے نظام کو اپنے اوپر مسلط کرے گا کہ فائنینشلی بھی اس پہ آنے والے 5 سالوں میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ یار جو وقتی طور پہ اس کا بچہ بھوکا مر رہا ہے، یہ وہ خود بھوکا مر رہا ہے، اور اس کو وہ کہاں، اور آنے والے 5 سالوں میں مزید بھوکا مرے گا، خودکشی پر مجبور ہو جائے گا غریب۔ تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو کہ تم ٹلی بھی جاتے ہو تو فوراً جو کہتے ہو وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تمہیں اس بات کا نہیں پتا کہ 50-60 روپئے اس کے پاس جب نہیں ہوتے، جب اس کا بچہ کو بھوکا مر رہا ہوتا ہے یا اس کی بیوی یا ماں بیمار پڑی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا؟ میں یہی تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بھوک برداشت کر لے، کڑا وقت برداشت کر لے، لیکن اپنی جو آنے والی آئندہ نسل ہے، اپنی جو اولاد ہے، کم از کم اس کو تو نہ وہ بھوک کی بھٹی میں جھونکے۔ لو جی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ کب کے پیسے مجھ سے چیک میں سے کاٹ لیں گے تو میں نے تمہیں مار دینا تھا۔ تمہیں کیا پتا ہے یار، تم گاڑی میں بیٹھ کے ووٹ ڈالنے والے بندے ہو، تم کو کیا پتا ہے کہ کسی کی گڈی میں بیٹھ کے اگر جائیں ووٹ ڈالنے کے لیے، ادھر جا کے آگے سے جب چاول بھی ملتے ہیں وہ ڈبے میں، اور اس میں ایک بوٹی بھی ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ غریب آدمی بیچارہ وہ بندہ جو صرف یا عید میں بوٹی کھاتا ہے یا الیکشن کے الیکشن بوٹی کھاتا ہے، اس کا کتنا مزہ آتا ہے اس بوٹی، وہ اس بیچارے کے تو طور پر پہنچ جاتے ہیں، وہ کناتوں میں بجنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تو پکڑ کے ووٹ کہہ رہا ہوتا ہے وہ پانا کتنے جی، یہ امیر کا قصور ہے، یہ امیر کا قصور ہے۔ تم نظام کی اور سسٹم کی بات کرتے ہو، غریب بندہ بیچارہ تو صرف یہی دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ یار کو امیر بندہ کھڑا ہو جو بینر لگائے وہ ذرا اچھے کپڑے کے ہو، تاکہ الیکشن کے بعد بیچارہ وہی بینر اتار کے اس کے رجائیاں بنا سکے۔ یار یہ امیر آدمی کا قصور ہے، یہ غریب آدمی کا قصور ہے، یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایویں ہر چیز فضول غریب کو ہی ڈالتے جا رہے ہو، وہ جو بیچارہ ہے ہی غریب وہ کہاں سٹینڈ لے کدھر جا کے لڑے، کس سے لڑے؟ یہی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ غریب آدمی صرف مالی طور پر غریب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تو ایک مکمل انسان بنایا، وہ کیوں اس یعنی بغاوت کیوں نہیں کر دیتا اس نظام کے خلاف؟ وہ اس نظام کا حصہ کیوں بن جاتا ہے؟ اس نظام کو اپنے قوت بازو پر بھروسہ کر کے توڑ دے اس سسٹم کو۔ وہ قتیل نے کہا تھا نا کہ دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑی ہو، قوم کی طاقت دیکھ کر سپریم کورٹ آئینی کردار ادا کرنے کی پابند ہوگی۔ مزید بتا رہے ہیں امین حفیظ۔ اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑے ہو جائیے، تبدیلی کا راستہ ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے ان خیالات کا اظہار لاہور کے ناصر باغ میں مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے زیر اہتمام بیداری شعور اجتماع سے کینیڈا سے ویڈیو خطاب میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ نظام انتخاب دیانتدار اور با کردار لوگوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت، اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے خلاف بغاوت، اٹھاؤ، کرپشن کے باغی بن جاؤ۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاست ایک انڈسٹری اور بزنس بن گیا ہے، لوگ پیسہ لگاتے اور کماتے ہیں۔ تو جب سیاست اور انتخاب انڈسٹری اور بزنس بن جائے، اس سے قوم کس قسم کی تبدیلی کی توقع کرتی ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کا کہنا تھا کہ جمہوریت، احتساب اور گڈ گورننس کے نعرے دھوکہ ہیں۔ انصاف لانڈی ہے مقتدر طبقات کی، قانون لانڈی ہے طاقتور لوگوں کی، عدل لانڈی ہے طاقتور لوگوں کی، جمہوریت عیاشی ہے طاقتور لوگوں کی۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ قوم کو متحد کر کے مقصدیت کا شعور اور تبدیلی کے ذریعے نئی سمت دینا چاہتے ہیں. ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں کوئی کسی کو کافر قرار نہ دے, ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹیں. تبدیلی بندوق کے ذریعے نہیں, یہ دہشت گردوں کا راستہ ہے, انتہا پسندوں کا راستہ ہے, ملیٹنسی ہے. ملیٹنسی نہ اسلام میں ہے اور ٹیرورزم نہ پاکستان میں ہے. پاکستان کو ایک ماڈریٹ پیسفل سٹیٹ ہونے کا نقشہ دنیا کو پیش کرنا ہے.